درود تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو جواد و کریم تم ہو رؤوف و رحیم تم ہو رؤوف و رحیم بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک ہو داتا عطا تم پہ کروڑوں درود بھیک یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ خاک مدریائے میں انوار سے نسبت ہے خاک مدریائے میں انوار سے نسبت ہے خاک مدریائے میں پاک مدریائے میں انوار سے نسبت ہے پاک مدریائے میں انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر کونین کے اس مالک کو کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے کونین کے اس مالک کو مختار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہے میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راغی ہے وہ عرش کے راغی ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے اس پار کا باسی ہوں اس پار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن گھر والوں کے نوکری ہے گھر والوں سے الفت ہے گھر والوں کے نوکری ہے گھر والوں سے الفت ہے گھر والوں سے الفت ہے سب آل نبی آپ کے سب آل نبی آپ
آپ کے ہر یار سے نسبت ہے سب آل نبی آپ کے ہر یار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سر جھک سکتے نہیں سر میں شر بھی ہمارے سر جھک سکتے نہیں سر میں شر بھی ہمارے سر اس لیے اونچے ہیں سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے سر اس لیے اونچے ہیں سردار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے خاک مگر عالمی انوار سے نسبت ہے میں کچھ بھی نہیں یہ شیر خان قاسمی جو دربار عالیہ موڑا کے نظر ہے انہوں نے آج فیصلی روزے میں حضور کی بارگاہ میں اپنی مقصود کا اظہار نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی برادران اسلام صدران طریقت یا نصاران طریقت یاران طریقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے خاص کرم سے نبی رحمت نور مجسم سید المرسلین خاتم النبیین خاص نظر عنایت سے آج 27واں رمضان المبارک افطار سے پہلے حسب معمول چند لمحوں کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوں میرے لیے یہ لمحات انتہائی برکت والے اور میری بخشش کا سامان ہے کہ جن لمحات میں اس رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں اور آخری عشرہ پاک کی بابرکت گھڑیوں میں ہم حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدوں کا اظہار کر رہے ہیں اپنے ایمان کی تازگی کا ایک حل جو ہے اسے تلاش کر رہے ہیں اور ایمان کی کاملیت ایمان کی حقانیت ایمان کی اصل اور اس کی بنیاد ہی محبت رسول اور جس نے جس دور میں حضور آقا مدنی تاجدار سے وفا کی جس حال میں بھی کی اگر صدق کے دل سے کی تو وہ لجپال آقا اس کی ہر سوچ پہ اپنی خاص رحمتوں کا فیض عام فرماتے ہیں اور یہ حقیقت ہے میرے دوستوں اور جس طرح ابھی مجھ سے چند لمحے پہلے شیر خان نے اپنی خوبصورت آواز کے ساتھ حضور کی مدح سرائی کی حضور کی بارگاہ میں عقیدتوں کا اظہار کیا تو یہ میرے دوستوں کی آج کی باتیں نہیں سوچیں 1400 ایئرز اگو حضور کے اس پاک زمانے کے وقت میں جب حضور آقا مدنی تاجدار نور والا چہرہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر جہاں جہاں بیٹھتے تھے لیکن میں مسجد نبوی کا تذکرہ کر رہا ہوں وہاں پہ بیٹھ کر جب حضور کے غلام آگے دائرہ بنا کے اس نور والے چہرے کو دیکھتے تھے اور پھر نگاہ مصطفیٰ حسان بن ثابت پہ اٹھتی تھی اور وہ بھی حضور کی مدح سرائی کرتے تھے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء
تو پھر حضور نے کتنی دعائیں دی. حضور نے کہا جا تیرے ساتھ جبریل ہو. یہ وہ شان ہے جس دور میں بھی جس وقت میں بھی نبی رحمت کا حسن و جمال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی سیرت پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی خلوتوں جلبتوں کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے حال اور حال کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کی اس محبت والی احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے. میرا ایمان ہے وہ لمحے سراپا رحمت والے بن جاتے ہیں، وہ سراپا انعام والے بن جاتے ہیں کہ ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا جو رب کا محبوب ہے، جو نبیوں کا سردار ہے، جو سید المرسلین ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، باطن بھی. اس نبی رحمت کا اس کی بارگاہ میں پھر آخری عشرہ مبارکہ میں جنت کی آزادی کا، یہ جہنم کی آزادی ہے. اب ان کے دلوں سے پوچھو جن کے دل حضور کی محبتوں میں مستغرق رہتے ہیں اور حضور کے اس پیغام کو اپنانے والے. میں انہیں سلیوٹ کرتا ہوں میرے دوستوں. آج یہ میں مختصر سا ایک میسج دینا چاہتا ہوں. اس دور میں بھی مکہ کی ابتدائی زندگی میں ان دا بگننگ ٹائم آف دا اسلام، وہ مکہ کی کتنی دشوار زندگی حضور آقا مدنی تاجدار کے رحمت والے ہاتھ ہمیشہ کے لیے. آپ نے کسی کو لا کہہ کے نہیں کہا، نہ کہہ کے نہیں کہا، ہر ایک کے ساتھ وفاداریاں کی، ہر ایک کے ساتھ رحمت کا پیدا کیا. وہ مشکل دور تھا. پھر اسلام کا فیضان بڑھتا گیا. وہ مکہ والے روکتے رہے لیکن یہ رب کی رضا اس کے شامل، یہ الوہیت کا پیغام تھا، یہ اس کی ستاری کا پیغام تھا. اس لیے اس نے بڑھنا ہی بڑھنا تھا. پھر وہ وقت آتا ہے جب ہجرت فرما کے حضور آقا مدنی تاجدار مدینہ طیبہ میں چلے جاتے. وہاں پہ اس دور میں وہ یہودیوں کا بڑا ایک سردار تھا، اور یہود جو تھے وہ شروع سے اسلام کے مخالف تھے. لیکن وہ عبداللہ بن ابی، اس نے تو یہ سوچ رکھا تھا اب مدینے کی سرداری میرے پاس ہوگی، جہاں پہ میری حکومت قائم ہوگی. اس کے لیے تاج بھی بنائے گئے تھے، لیکن اسے کیا پتا تھا تیری سوچیں ہمیشہ کے لیے مٹ جائیں گی جب حضور آقا مدنی تاجدار مدینہ طیبہ میں آتے ہیں. اور پھر جب آپ کو اس کی خبر ملتی ہے تو آپ اسی وقت ایک ٹریٹی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ، آپ یہ پہلا جو ہے وہ ایک تصور کیا گیا، ایک آئین پیش کر دیا گیا کہ وہاں کے بسنے والوں کے لیے، چاہے یہود ہے یا کوئی دوسرے مذہب کے ماننے والے، ان کے لیے وہ تحفظات پیش کر دیے گئے. اور یہ پہلا ایک آئینی دستور حضور نے مدینہ طیبہ میں آ کر یہ پہلی ایک پیغام دے دیا، اور پہلی اسلامی اسٹیٹ کا جب انعقاد کر دیا گیا اور وہ دستور جو آئین بنایا گیا، اس آئین کی شکایت میں سے 53 یعنی 53 شکایت جو ہیں وہ چیزیں اس میں داخل کر دی گئی کہ اس میں جو غیر مذہبوں کا تحفظ بھی ہے، یہاں پہ یہود جو رہنے والے ان کا بھی تحفظ ہے، لیکن یہاں پہ اگر پرچم بلند ہے تو اسلام کا. یہ شان حضور نے عطا فرمائی تھی. اور اسی ٹیٹی کے حوالے سے جسے دنیا میں سب سے پہلا باضابطہ ایک آئینی قرارداد جو تھی وہ میثاق مدینہ کے نام سے وہ مشہور ہوئی. اور اس میں سب سے پہلا جو عمل حضور نے فرمایا، حضور کے ساتھ آپ کے مہاجرین جنہوں نے گھر بار چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، لیکن در مصطفیٰ کے فیض کو نہ چھوڑا، حضور کی محبت کو نہ چھوڑا، اور ہر چیز کو چھوڑ کے جب مدینہ میں آئے، حضور کی وہ نبوت والی نگاہ، حضور نے دیکھا کہ اب یہاں پہ ان کا جو ہے روزگار کس طرح ہوگا. تو سب سے پہلے جو اس آئینی میثاق مدینہ کا جو پہلا پروگرام جو تھا کیا، وہ جو تھا معاشی انقلاب تھا کہ وہاں کے مہاجرین اور وہاں مدینہ طیبہ کے بسنے والے انصار جو اسلام لے کے آ کے حضور کے در کے غلام بن گئے تھے، انہیں آپس میں بھائی بھائی کر دیا. اور پھر اس طرح فرمایا کہ آپ کے یہ بھائی ہیں، یہ دین کی خاطر ہر چیز چھوڑ کے آئے ہیں. ہر ایک نے اپنی کھیتی باڑی میں سے حصہ دے دیا، کسی نے اپنے مال میں سے حصہ دے دیا، یہاں تک کہ ایک اگر انصاری کی 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کے اپنے مہاجر بھائی کے عقد میں کر دی گئی. یہ وہ انقلاب تھا معاشی. اور پھر آپ مکہ کے جتنے بھی مہاجر آئے تھے وہ زیادہ کھیتی باڑی نہیں کرتے، اور مدینہ کے بسنے والے جتنے بھی زیادہ تر وہ کھیتی باڑی کرتے. آپ نے ان کی کھیتی باڑی میں جو ہے وہ انصار مدینہ نے پورا عمل کر کے آدھا حصہ اپنے مہاجر ساتھیوں کو عطا کر دیا. اور پھر انہوں نے تجارت کی. کچھ مہاجرین نے ادھار لے کے، قرض لے کے اس تجارت کو شروع کر دیا. اور یہ ایک معاشی انقلاب تھا تاکہ یہاں پہ جو اسلامی دستور کے مطابق جو حکومت قائم ہوئی ہے، جس کی سربراہی 2 جہانوں کا والی فرما رہے ہیں، وہ کس طرح وہ اپنی نبوت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے.
ان کی معاشی زندگی کو بہتر بنایا جائے. پھر آگے ہے اس دین کے پیغام کی اشاعت کے لیے پھر یہ زیادہ قوتوں کے ساتھ آگے جائیں گے. اور پھر دوسری استقامت، دوسرا جو نقطہ تھا اس مدینہ طیبہ کے مساق مدینہ میں آپ نے اپنی سیاسی استحکام کرنے کے لیے دوسری قرارداد پیش کی. یہاں پہ جو ہے سیاسی طور پہ بھی ہر چیز پہ جو ہے سکون اور استقامت پیدا ہو جائے، وہ عمل بھی آپ نے کیا. اور اسی لیے یہ بات اپنے ذہنوں سے ہم نے نکال دینی ہے کہ جو ہے جو دین کی خدمت کرنے والے وہ صرف تبلیغ دین اور اشاعت میں مقصود ہوتے ہیں. یہ نہیں، یہ کنسپٹ میرے آقا نے دیا ہے. یہاں پہ دستور بھی حضور کا ہوگا، سیاست بھی حضور کی ہوگی، معیشت بھی حضور کی ہوگی، اور حضور کا وہ پیغام جو دین الہی کا پیغام ہے، جو رب کا پیغام حضور کے سینے میں آیا ہے، اسی کی تشریح آپ نے فرمائی. اس لیے جب تک اقتدار میں نہیں آئیں گے اہل ایمان اور ایمان کی حرارت دلوں میں بسانے والے، وہ کس طرح دین کی اشاعت کر سکیں. اس لیے مدینہ طیبہ میں حضور نے جب وہ پہلی اسٹیٹ بنائی تو سیاسی طور پہ بھی وہ قوت، وہ اختراع حاصل کر لی تاکہ اس دین کو، اس کی اشاعت کے لیے، اس کی تربیت کے لیے ہمیں کوئی رکاوٹ نہ آ سکے جو مکہ میں رکاوٹ تھی. تو میرے دوستو، اسلام کا یہی کنسپٹ ہے اور بندگی کا بھی یہی کنسپٹ ہے. اسلام کی اشاعت جو میثاق مدینہ کا پیغام ہی یہی ہے کہ تم سیاسی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، معاشی طور پہ بھی، اقتصادی طور پہ بھی، علمی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی اس مقام پہ پہنچ جاؤ کہ کوئی کافر جو ہے، کوئی منکر تمہیں اپنے اس مشن میں تمہیں روکنے کی حیثیت نہ رکھتا ہو. یہ حضور نے پیغام دیا تھا اور اس میں توکل کا سب سے اعلیٰ مقام تھا حضور کا. توکل جو ہے، پہلے تدبیر کرو، پھر تقدیر پہ عمل کرو، پھر تقدیر پہ بھروسہ رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا فیض آئے گا. ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور آقا مدنی تاجدار کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حضور کا غلام حاضر ہوتا ہے. بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا، حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا کہ سواری سے آیا ہوں. تو پوچھا کہ سواری کہاں پہ ہے؟ کہا کہ میں نے تو باہر میدان میں اللہ کی حکم پہ چھوڑ کے آ گیا ہوں. حضور جو ہے آپ کے چہرے مبارک میں تزلزل آیا. کہا کہ نہیں، جاؤ پہلے اس اونٹ کو اس کے گھٹنے باندھو، پھر اللہ کے پہ توکل کرو، پھر اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوگا. تو یہی وہ خاکہ تھا جو حضور نے کہ پہلے اس نظام کو قائم کرنا ہے. اس اسٹیٹ کو قائم کرنے کے لیے سیاسی طور پہ بھی طاقت رکھتی ہے، اخلاقی طور پہ بھی طاقت رکھتی ہے، معاشی طور پہ بھی طاقت رکھتی ہے، اور پھر تربیت اور تبلیغ دین کا کام کرنا ہے. اور تبلیغ دین کے کام کے لیے پھر اصحاب صفا کا وہ چبوتہ بنایا گیا جہاں پہ دین کی تربیت دی جاتی تھی، اخلاقیات کی تربیت دی جاتی تھی، جہاں پہ اللہ کی وحدانیت کے ذکر کا پیغام عام کیا جاتا تھا اور نبی رحمت وفاداری کا عہد و پیمان کیا. یہ وہ عہد وفا تھا. اس وفا کے لیے حضور آقا مدنی تاجدار آپ کے بارگاہ اقدس میں ایک بار 90,000 درہم، کین یو امیجن 1400 ایئرز اگو 90,000 درہم آتا ہے. حضور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زور کی نماز تک وہاں پہ مسجد نبوی میں چٹائی بچھا کے وہ سارے کا سارا خزانہ ظہر تک ہر ایک کو تقسیم کرتا ہے. یہ ہے حضور کا فیاض اور سخاوت. اور پھر توکل اللہ پہ، اللہ کی ذات پہ. اور آپ پھر وہ کیا کرتے ہیں، ایک اور سائل آ جاتا ہے. اس وقت تک سب کچھ تقسیم ہو چکا تھا. ایک سائل آ جاتا ہے، مانگتا ہے تو میں قربان جاؤں. دی کریکٹر آف دا پروفیٹ اسلام. It is a guidance for the believers and lovers and the seekers of Islam. حضور کہتے ہیں یہ ہے جو در پہ آئے خالی نہیں جاتا. حضور نے کہا کہ اب تو اس وقت میرے پاس کچھ نہیں، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ فلاں کے پاس چلا جا اور پھر اس سے میرے کہنے پہ کہا کہ مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے، جو کچھ تمہاری ضروریات اسے لے لے، میں اسے ادا کر دوں گا. اس بات کو سن کے سیدنا عمر فاروق نے تھوڑا سا حیرانگی پیدا ہوئی. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ جو ہیں اس کام کے لیے موقوف تو نہیں، اب وہ آیا ہے اب نہیں ہے. حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا. اور پھر ساتھ ہی ایک انصاری صحابی تھا، نے کہا یا رسول اللہ، آپ تو دنیا کے خزانوں کو تقسیم کرنے کے لیے آئے، عرش کا رب بھی آپ پہ خوش ہے، آپ جتنا بھی جسے دیتے ہیں اس پہ وہ خوش ہوتا ہے، اس پہ آپ مسکرائے. تو میرے کہنے کا مقصد یہ میرے دوستوں کہ اپنے دروازوں کو ہمیشہ کھول کے رکھو، اپنے دل کی کھڑکیوں کو نفاق سے پاک کر کے رکھو، نفرتوں سے دور رکھو
اس لیے کہ یہ سنت ہے میرے رسول کی. حضور نے جو فرما دیا جو کچھ ہے اللہ کی راہ میں دے دو. یتیم آئے تو ان سے پیار کرو, غریب آئے تو ان سے پیار کرو, انہیں مت چڑھو. یہ تو قرآن میں بھی, قرآن میں کہہ دیا رب نے کہ کسی کوئی یتیم مانگنے کے لیے آئے اسے کبھی بھی جھٹلاؤ نہیں, دھتکارو نہیں, کہ عطا کر دو. یہی وہ شان ہے میرے رسول کہ حضور ہر ایک کو عطا کرتے ہیں, ہر ایک پہ کرم فرماتے ہیں. اور آج وہی کرم, وہی اس ماہ مقدس میں اگر اپنے ذہنوں میں رکھ کر آخری عشرے کے یہ چند روز رہ گئے ہیں, ہم اللہ کی بارگاہ میں ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.